اسلام آباد میں VVIP+ سیکورٹی کے ساتھ ایران امریکہ کے مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے، اور ان مذاکرات میں کامیابی کے لیے تمام پوری دنیا پر امید ہے، اور مذاکرات کی ٹیبل پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یقینی طور پہ یعنی جے ڈی وینس اور عباس عراقچی اور باقر صاحب جو ہیں، باقر کالیباف جو ہیں، یہ تمام افراد جو ہیں ایک اچھے ٹیم کے حصہ رہے ہیں ماضی میں بھی، اور عباس عراقچی تو 92 میں جو امریکہ کا اور ایران کا ایٹمی معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی شامل تھے اور آج بھی شامل ہیں۔ اس پوری صورتحال میں کامیابی کے آثار تقریباً 90% سے زیادہ ہیں، اور ناکامی بہت کم ہے، اس لیے کہ ایران نے جو 10 پوائنٹس دیے ہیں دراصل وہ 25 پوائنٹ پر مشتمل ہے، یعنی ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور اس کے جو انہوں نے وہ دیے ہیں، لیکن اس میں سے بیشتر پہ امریکہ متفق ہے۔ اسی طرح جو امریکہ نے 15 پوائنٹ دیے ہیں ان میں سے 11 پوائنٹ پہ تو 2-3 دن میں جو مذاکرات ہوئے تھے ان میں تقریباً اتفاق ہو چکا ہے، لیکن سب سے اہم جو اس وقت مسئلہ ہے وہ 4 پوائنٹ ہیں، جس میں آبنائے ہرمز شامل ہے، ایٹمی پروگرام شامل ہے، میزائل پروگرام شامل ہے، اور ایران کے جو فنڈز ہیں، جو نقصانات ہیں اس کا ازالہ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی یقینی طور پہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ چینل آگے بڑھے، اور آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ اسے آپ لائک بھی کر لیں اور سبسکرائب بھی کر لیں۔ دوستوں، اب ان مذاکرات کا جو آغاز ہے اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان مذاکرات کی ٹیم کیا ہے۔ اس کی جو ٹیم ہے وہ جے ڈی وینس ہیں، جیلڈ کرشنر ہیں اور اسٹیو وتکوف ہیں۔ یہ تینوں وہ لوگ ہیں، یعنی خاص طور پہ جے ڈی وینس کے بارے میں، یہ مذاکرات کرنے کے لیے اور کامیاب کرنے کے لیے یہاں تشریف لائیں۔ لیکن اگر ان مذاکرات میں مارکو ریبیو شامل ہوتے اور پیٹ ہیکسن اگر شامل ہوتے تو یقینی طور پہ یہ مذاکرات شروع ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی ختم بھی ہو سکتے تھے، جو کہ دنیا کے لیے ایک المیہ ہوتا۔ اس مذاکرات میں جو لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں وہ پوری دنیا کے جو اس وقت بڑے بڑے صدور ہیں، پرائم منسٹر ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وہ ان مذاکرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس گنجائش نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہیں نہیں بلایا جا سکا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم اور فرانس کے صدر ان مذاکرات کو از خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے جو 4 پوائنٹ ہیں جو مشکل ترین محسوس ہو رہے ہیں، وہ امریکہ کے جو 4 پوائنٹ ہیں مشکل ترین محسوس ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پوائنٹس پر بات چیت ذرا مشکل ہوگی۔ ان میں سے نمبر 1 پوائنٹ تو آبنائے ہرمز ہے۔ آبنائے ہرمز پہ یہ بات ایران کہہ رہا ہے کہ ہمیں دیں اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دیں، لیکن دینا کس کو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ 1-8 دن میں معلوم ہو جائے گا، لیکن پاکستان نے یہ کہنا ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ہے اور انٹرنیشنلی اس کو کھلا رہنے دیں، اور اب ایران اس پر آبنائے ہرمز پہ ٹیکس لیتا ہے نہیں لیتا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا، لیکن فی الحال اس پہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز تقریباً کھل بھی گئی ہے، اب مزید بھی اس کی اگر جو ہے اس کی جو خطرناک ایریاز جو ہیں ان کو بھی بہتر کیا جائے گا۔ اور دوسری جو ہے وہ جو 450 کلو کی جو ان کے پاس ایران کے پاس افزودہ شدہ جو یورینیم ہے اس کو نکالنا۔ یہ جو افزودہ شدہ یورینیم ہے یہ تقریباً 4.5 کلو کے برابر۔ ایران کا یہ کہنا ہے، عباس عراقچی نے آج سے 5-6 دن پہلے بھی یہ بیان دیا تھا کہ آپ جس یورینیم کو لینے کے لیے آئے ہیں اور جس یورینیم کو آپ لینا چاہتے ہیں وہ تو مٹی میں کہیں دفن ہے، کہیں غاروں کے اندر ہم نے رکھا تھا اور آپ نے اس پر بمباری کی اور اس کے بعد وہ اس میں دب کے رہ گئی۔ تو دوسرا پوائنٹ تو اس طرح ہے
اب تیسرا پوائنٹ جو ہے ایران کے اثاثوں کا ہے۔ ایران کے اثاثوں کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں دیے جائیں، اور امریکہ اس پہ کوئی شاید اتنی زیادہ مشکل صورتحال نہ ہو۔ لیکن جو ایران کا جو ایک بنیادی طور پہ جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے وہ لبنان بنا ہوا ہے اور حوثی بنے ہوئے۔ وہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ آپ لبنان کو اور جو یہ چاہ رہا ہے اسرائیل کہ ہم اس کو آگے بڑھتے جائیں، تو اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسلام آباد کی جو مذاکرات جاری ہیں، اگر ان مذاکرات میں اللہ نہ کرے کسی بھی طرح کی گڑبڑ ہو گئی تو دنیا ایک بہت بڑی جنگ کی طرف اچھل جائے گی، اور اس کے لیے اسرائیل مکمل طور پہ تیاری کر چکا ہے۔ اب میں آپ کو یہی بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہوگا کیئر اسٹیمر جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کل محمد بن سلمان سے جا کے ملاقات کی، اور اس کے بعد پاکستان سے جو ہے وہ ایران کے وزیر خارجہ کو بھی فون گیا، اور انہوں نے اب جو ہے فیصل بن فرحان سے بھی بات چیت کی، اور ان سے کہا کہ یہ ساری جو اس وقت گڑبڑ چل رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لہٰذا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں مذاکرات انشاءاللہ 100% نہیں صحیح تو کم از کم 90% کامیاب ہو جائیں گے۔ آج جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں تھوڑی بہت پیش رفت بھی ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ کل بھی جاری رہیں گے یہ مذاکرات، یعنی 2 دن کے لیے جو ہے وہ جو پورا اسلام آباد کا جو ایکارڈ ہے وہ تقریباً تیار ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس ایکارڈ کی تیاری کے بعد پاکستان اس بات میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس جنگ کو مکمل طور پہ روکا جائے۔ اب اس وقت دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ فرانس، جرمنی، اٹلی، آپ کے یورپی یونین کے سربراہ اور قطر، بحرین اور آپ کے یہ کویت اور سعودی عرب، یہ تمام افراد کے مستقبل جو ہے وہ پاکستان میں ہونے والے اسلام آباد کے مذاکرات ہیں۔ یہ وہ مذاکرات ہیں جس کے لیے جے ڈی وینس صاحب، اب اس کا نام بتانے کے لیے تو منع کیا گیا ہے حکومت پاکستان نے، لیکن جو عالمی خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ ان مذاکرات میں جے ڈی وینس ہوں گے، جیریڈ کشنر ہوں گے اور اسٹیو وتکوف ہوں گے۔ یہ لوگ کافی دنوں سے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مذاکرات ایک اور میں اس میں ذرا ٹرمائل آپ کو بتاؤں کہ جون 2025 میں بھی یہ مذاکرات آخری مرحلے میں تھے، لیکن اس کے بعد جنگ چھڑ گئی۔ اس کے بعد ابھی 27 فروری کو 2026 کو بھی یہ مذاکرات آخری مرحلے میں تھے، بلکہ مکمل ہو چکے تھے، لیکن 28 فروری کو امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پہ، امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے کہنے پر وہاں پر حملہ کیا ایران پر، اور اس کے بعد اب یہ تیسری مرتبہ مذاکرات۔ مجھ سے لوگوں نے سوال کرتے ہیں کہ کیا 2 مذاکرات ٹھیک نہیں تھے، یہ تیسرے مذاکرات کی ضرورت تھی؟ تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ 2 مذاکرات کے دوران جو گارنٹر ہوں، جو مذاکرات کی ٹیم ہو اور جو مذاکرات کے لوگ ہوں وہ اس میں شامل نہیں تھے، اس لیے ان مذاکرات کو حتمی شکل نہیں دی جا سکے۔ لیکن اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ایک بات بالکل صاف ہے، وہ یہ ہے کہ ان مذاکرات میں اس وقت جو صورتحال سامنے ہے اس میں مکمل طور سے امریکہ ان مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور جو پچھلے 2 مذاکرات ہوئے تھے وہ دنیا کے دکھانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے یہ مذاکرات چلتے رہے۔ ان پوری صورتحال کے بعد یہ بالکل رزلٹ ہے کہ جو اسلام آباد کا جو مذاکرات ہیں یہ ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، اور انشاءاللہ دنیا میں امن کی فاختہ جو ہے ایک مرتبہ پھر آپ کو نظر آئے گی۔ دوستوں، اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت مذاکرات تقریباً شروع ہونے والے ہیں جب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، اور بہت اچھی صورتحال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ
کہ ہمارے یہاں ایک گروپ جو ہے جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں، وہ ان مذاکرات کو غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ان کے آفتاب اقبال صاحب، معید پیرزادہ صاحب اور عمران ریاض صاحب، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے لوگ جو جا کر کے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں اور ان کو موقع دے رہے ہیں۔ کس کو؟ انڈیا کو، جو آج نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، اور 9-2-11 ہو چکا ہے دنیا کی سیاست سے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ یقینی طور پہ آپ بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ انشاءاللہ یہ ایران امریکہ کے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اب دشمنوں کا اس پورے مذاکرات میں مزید تڑپن اور مزید سانپ کی طرح لوٹنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔